السلام علیکم دوستوں، مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کے دن ہم بات کریں گے ایک ایسی بک جو آپ کے ذہن کو تبدیل کرے گی اور آپ کی زندگی میں خوشی کا سبب بنے گی۔ اس بک کا نام ہے پاور آف سب کانشیس مائنڈ۔ یہ بک جوزف مرفی کی ریسرچ بیس بک ہے، بہت ہی بہترین بک ہے، جس میں سے میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نقطے نکالے اور آپ کو بھی اس میں بتاؤں گا کہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ ان فارمولوں کو اپنے ذہن پر لگا سکتے ہیں اور اپنے ذہن کو بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو، جن لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی پہلے جا کے وہ دیکھیے۔ یہ میری ویڈیو کا 24واں پارٹ ہے اور اسے شروع کرتے ہیں۔ اپنے دماغ کو اپنا دوست بناؤ۔ اینزائٹی اور ڈپریشن کا سادہ حل ہے یہ۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو گئی ہے، دل گھبرا رہا ہوتا ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے اور سانسیں پھولنے لگتی ہے، باہر جا نہیں سکتے، کہیں نماز میں نہیں کھڑے ہو سکتے، واش روم میں بیٹھے بیٹھے ڈر جاتے ہیں، نہاتے وقت ڈر جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ کچھ بہت برا ہو رہا ہے، شاید ہمیں کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے، شاید اب زندگی نارمل نہیں ہوگی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اصل مسئلہ دل میں یا جسم میں نہیں ہوتا، بلکہ ذہن میں ہوتا ہے۔ جوزف مرفی کی مشہور کتاب اپنے لاشعور کی طاقت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا دماغ، خاص طور پر لاشعور یعنی اندرونی ذہن، ہماری زندگی کی سمت طے کرتا ہے۔ ذہن کیسے کام کرتا ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ پہلے اس چیز کو سمجھیں۔ ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شعور یعنی جو ہم سوچتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے لاشعور یعنی جو ہم محسوس کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں لاشعور میں جاتی ہیں۔ لاشعور کا مطلب ایسے سمجھیں کہ لاشعور وہ زمین ہے جہاں ہم جو بیج ڈالیں گے وہی اگے گا۔ اگر ہم ہر روز یہ سوچیں گے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے دل کا دورہ نہ پڑ جائے، میں پاگل نہیں ہو جاؤں، اگر روز یہ باتیں، یہ جملے خود سے کہیں گے تو لاشعور ان باتوں کو سمجھ کر ہمارے جسم اور زندگی میں ان کے اثرات ظاہر کر دیتا ہے، ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ پھر ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، وہ لاشعوری طور پہ ہمارے ذہن میں چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 2، اینزائٹی، ڈپریشن، گھبراہٹ۔ اس کی جڑ، اینزائٹی، گھبراہٹ اور خوف کی جڑ اکثر بار بار منفی خیالات ہوتے ہیں۔ ہم ایک بات کو بار بار سوچتے ہیں، ہر بار سوچتے ہیں، اور پھر وہی خیال لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ، جیسے اگر آپ ایک بار دل میں بے چین ہوئے، آپ نے خود کو بے چین کہا کہ میں بے چین ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے پرابلم ہے، اور آپ نے فوراً یہ چیزیں سوچی کہ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں، اور بار بار خود کو بولتے رہے کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں۔ پھر اگلی بار بھی وہی خیال آیا اور اسے بار بار دہراتے گئے۔ وہ خیال لاشعور میں گہرا ہوتا گیا۔ اب وہ لاشعور آپ کو ہر بار وہی احساس دے گا، دل کی دھڑکن تیز کر دے گا، گھبراہٹ لے آئے گا، پسینہ، کپ کپی، یہ سب آپ پر آ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو بار بار یہ چیزیں بولی ہے کہ مجھے اس طرح ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کو ذہن جو ہے نا آہستہ آہستہ ماننے لگتا ہے کہ ہاں واقعی ہو رہی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیسے دماغ کو دوبارہ پروگرام کریں؟ تو یہ کوشش آپ کو بھی کرنی پڑے گی، اور میں نے بھی یہی کوششیں کی، اپنے دماغ کو دوبارہ پروگرام کیا۔ اس کا پہلا قدم بتاتا ہوں۔ اپنے خیالات کی نگرانی کریں، دیکھیں اپنے خیالات کو، تھوڑی دیر محسوس کریں
کہ یہ کب آ رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں، یہ آپ کی کس جگہ میں تکلیف دے رہا ہے اور کس جگہ سے آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی منفی خیال آئے فوراً اسے روکیے اور کہیں یہ صرف ایک خیال ہے، حقیقت نہیں ہے۔ پھر خود سے کہیں میں محفوظ ہوں، میں محفوظ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ یہ جملے بار بار دہرائیں، صبح شام، اور خاص طور پر جب گھبراہٹ زیادہ ہو تو خود کو بار بار یہ دہراتے رہیں جملے۔ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، برا لگ رہا ہوگا، بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، لیکن خود کو بار بار بولے میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خود کو زبردستی نارمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا قدم، ایک تصور بنائیں، ایک ذہن میں ایک تصویر بنائیں۔ کیسی تصویر میں بتاتا ہوں۔ اپنے آپ کو ہر روز تصور میں ایسے دیکھیں جیسے آپ بننا چاہتے ہیں، جیسے آپ پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، دل کی دھڑکن نارمل ہے، سانسیں نارمل ہیں، چہرے پر سکون ہے۔ ذہن میں یہ تصور بنائیں۔ یہ عمل آنکھیں بند کر کے روز 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ بیٹھ کے نارمل سانسیں لیں اور اپنے جو ہے نا ذہن میں ایک خیالی پلاؤ پکائیں، جیسے کوئی ایک تصویر بنا لیں، خوبصورت منظر بنا لیں، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا سب کچھ نارمل ہے، بالکل سکون چل رہا ہے، آپ کا ذہن جو ہے نا آزاد ہے ہر چیز سے، اور لمبی لمبی گہری گہری سانسیں لیں، خود کو جو ہے نا نارمل کریں، روز یہ تصور کریں۔ آپ کا لاشعور ان تصویروں کو اصل سمجھتا ہے۔ جیسے جیسے آپ مثبت تصویر بناتے جائیں گے ویسے ویسے جسم بھی پرسکون محسوس ہونے لگے گا، آہستہ آہستہ ساری چیزیں سکون میں آئیں گی، مزہ آنے لگے گا زندگی میں۔ تیسرا قدم بتاتا ہوں، سونے سے پہلے شکر ادا کریں اللہ کا، ہر چیز پہ شکر ادا کریں۔ سونے سے پہلے صرف 2 سے 3 منٹ بیٹھ جائیں، اپنے دل میں شکر کے الفاظ دہرائیں یا لیٹے لیٹے دہرائیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا آج کا دن بہت اچھا گزرا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں انزائٹی ڈپریشن سے روز 1-2% نکل رہا ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں، میں صحت مند ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں صحت مند ہوں، سب ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ کے لاشعور کو سکون دیتا ہے۔ نیند میں جو ہے نا آپ جب سو رہے ہوں گے تب بھی آپ پازیٹیو ہوں گے، اور ہونٹوں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لے کے یہ باتیں کرنی ہے اپنے آپ سے، چاہے جو بھی اندر چل رہا ہو۔ چوتھا قدم بتاتا ہوں، گہری سانسیں لینا بہت ضروری ہے۔ جب گھبراہٹ ہو تو بس 5 بار گہری سانسیں لے لو، ناک سے آہستہ آہستہ سانس اندر تک لو 4 سیکنڈ تک، پھر اسے 4 سیکنڈ تک ہولڈ کر کے رکھو، پھر 4 سیکنڈ بعد اس کو منہ سے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ منہ سے آہستہ آہستہ چھوڑنا۔ یہ عمل دل کی دھڑکن کو نارمل کرے گا اور آپ کو کسی گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور دماغ کو بتاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز پہ بات کرتے ہیں۔ یہ 10 منٹ کا عمل ہوتا ہے، ریہرسل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صبح جیسے ہی اٹھیں 2 منٹ بیٹھے اپنے بیڈ پہ، اسی طرح لمبی سانسیں لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں ہر چیز کے لیے، اور خود کو کہیں تصورات میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ پھر جو ہے نا جب نماز میں بیٹھیں تو نماز جیسی ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا 2-3 منٹ بیٹھ جایا کریں، لمبی سانسیں لیں، خود کو پرسکون کریں، پھر یہ دہرائیں، اور پھر رات میں بھی ایسا کریں۔ تو انشاءاللہ یہ جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگی آہستہ آہستہ خود بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے ذہن پہ جب پازیٹیو جملے جائیں گے آپ خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں خود اس چیز سے 5 سال تک گزرتا رہا، مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں، بس آپ نے ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا جس طرح آپ کو لگتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے خیالات بدلنے شروع کیے تو آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے لگی۔ بس روزانہ تھوڑا تھوڑا کر لیا کرو، بس کچھ ہی مہینوں میں آپ ٹھیک ہونے لگو گے۔ میرے دل کی دھڑکن نارمل ہو گئی، مجھے نیند آنے لگی، اور سب سے بڑھ کر میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، اس سے بہت کچھ سکھانے کے قابل ہو گیا میں۔
जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर तुम अपने लाशऊर को यकीन दिलाओ कि तुम महफूज हो तो वो तुम्हें महफूज रखेगा। आज से अपने लाशऊर से दोस्ती करो और फिर देखो ज़ख्म कैसे भरने लगेंगे, ये जितने भी मसले कैसे हल होने लगेंगे, दिल कैसे हल्का होने लगता है ज़रूर बताना और ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगेगी। मैंने इस वीडियो पे बड़ी मेहनत की है, बहुत रिसर्च किया है और जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की मैंने उसके बारे में आपको बताया है। तो आप भी अपने जो है ना लाशऊर को ट्रेन करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, इससे इंशाल्लाह आपके 70% मसले हल हो जाएंगे। बाकी जो मसले रह जाते हैं उसमें एक चीज़ है कि आपकी नमाज है, आपकी एक्सरसाइज है और आपके खाने पीने की रूटीन है। इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इससे निकल जाएंगे। जो है ना वक्ती कैफियत है, इससे डरना नहीं है, इसको जो है ना समझना है और इसको ठीक करना है। घबराना नहीं है, दिल पर जोर नहीं देना है, बिला वजह जो है ना परेशान नहीं होना है, अमल करना है, एक्शन की तरफ आना है। अब आप बहुत बैठ लिए, बहुत आपने जो है ना यहाँ वहाँ सर्चिंग कर ली, अब एक जगह बैठ जाइए, इस वीडियो को देखिए, अपने लिए नोट्स बनाइए और जो है ना छा जाइए, अपनी ज़िंदगी को बदल दीजिए। काफ़ी सारी वीडियोस और भी टॉपिक्स पे मौजूद हैं चैनल पे। अगर टिकटॉक से हैं तो यूट्यूब पर चले जाएं और अगर यूट्यूब पे है तो कमेंट्स में जो है ना अगला टॉपिक भी बता दिया करें और आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है वो भी बता दिया करें। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।